مصطفى مجتبى مصطفى مجتبى مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل السلام علیکم. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. آج بھی ہم مدینے کی بات کریں گے. کچھ ضروری چیزیں میں آپ کو بتا دوں، اس کے بعد ذکر کریں گے کہ آپ کو کہاں کہاں زیارت کے لیے جانا ہے. کچھ چیزیں وہاں ممنوع ہیں. آپ کسی بینر کے ساتھ، کسی کنٹری کے فلیگ کے ساتھ فوٹو نہیں کھنچوا سکتے. تو یہ احتیاط کیجیے گا کہ کسی بھی طرح کا کوئی بینر، فلیگ کے ساتھ آپ فوٹو نہ کھنچوائیں. دوسری چیز ہے کہ اگر کوئی بھی چیز کہیں بھی پڑی ہو تو آپ کو نہیں اٹھانا ہے. گناہ ہے، ممنوع ہے. جو چیز پڑی ہے، چاہے وہ معمولی چیز ہو یا بہت قیمتی چیز ہو، آپ اس کو نہیں اٹھائیں گے. اب آپ سعودی عرب میں ہیں، مبارک شہر میں ہیں، مدینہ میں. ہر نیکی کا ہزاروں گنا ثواب ہے، لیکن گناہ بھی اتنا ہی ہے. تو گناہوں سے بچیے گا. جو لیڈیز وداؤٹ محرم جا رہی ہیں، ان کو میں بتاتا چلوں کہ ان کی رہائش، ان کے جو کمرے ہوں گے وہ مدینہ میں الگ ہوں گے، اور مکہ میں ان کی بلڈنگ الگ ہوتی ہے. ویسے تو منع کرتے ہیں لوگ، لیکن آپ اتنی مبارک جگہ پر جا رہے ہیں، پتہ نہیں. دعا تو میری ہے اور آپ بھی کریے گا کہ اللہ میاں سب کو بار بار دیدار نصیب فرمائے، اور جو لوگ نہیں جا پائے ان کو بھی دیدار نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ نہ جا پائیں، تو میموریز کے لیے فوٹوگراف لے لیجیے گا. کیونکہ جب انڈیا میں آ کر 1 سال بعد یا 2 سال بعد آپ وہ فوٹوگراف دیکھیں گے تو اس فوٹو کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ پورا تازی ہو جائے گا. منظر، ایک ایک چیز کا منظر آپ کے سامنے آ جائے گا. تو اس لیے کچھ فوٹوگراف لے لیجیے گا. آپ یہاں سے سیکھ کے جائیں کہ نماز جنازہ کیسے پڑھتے ہیں، کیونکہ وہاں تقریباً ہر نماز کے بعد آپ کو نماز جنازہ ملے گی. تو اس لیے 1 یا 1.5 منٹ کے بعد نماز جنازہ ہوتی ہے، تو وہ نماز جنازہ پڑھیے گا آپ. اور تلاوت قرآن پاک میں مصروف رہیے گا. مسجد ماشاءاللہ بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے. کئی سال لگے، بہت پیسہ خرچ ہوا. اس زمانے کی جو بیسٹ ٹیکنالوجی تھی اس کو استعمال کیا گیا ہے مسجد میں. سب طرف سے مسجد دیکھیے گا. اب میں بتاؤں کہ جو لیڈیز حجن ہیں وہ ایک الگ پورشن میں نماز پڑھیں گی. تو وہاں لیڈیز عالمات ہوتی ہیں جو علم بھی دیتی ہیں حجنوں کو، اور ریاض الجنہ کے دیدار بھی کراتی ہیں، وہاں لے جاتی ہیں، نفل پڑھاتی ہیں. تو اپنی حجنوں کو بتا دیجیے گا کہ وہ لائن لگاتی ہیں، اس کے بعد لے جاتی ہیں وہاں. پہلے مسجد میں سب جگہ لال کارپیٹ ہوتے تھے اور ریاض الجنہ میں گرین کارپیٹ ہوتے تھے، لیکن اب پوری مسجد میں گرین کارپیٹ کر دیے ہیں. لیکن ریاض الجنہ کو انہوں نے کور کر دیا ہے، آپ نشاندہی کر دیے. کیونکہ ریاض الجنہ میں جانے کا طریقہ اب ایپ سے ہوتا ہے. نسک ایک ایپ ہے جس کو آپ کو موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا. وہ اترما کا جو پچھلے سال ایپ تھا اس کا ایڈوانس ورژن ہے، لیٹسٹ ورژن ہے. اس کو آپ یہیں ڈاؤن لوڈ کر لیے گا، بچوں سے ڈاؤن لوڈ کرا لیے گا. اس کو آپ کو لاگ ان کرنا ہے مدینے میں جانے کے بعد.
اگر آپ سے نہ ہو تو جو حاجی حضرات پڑھے لکھے ہیں ان سے کروا لیے گا۔ پڑھے لکھے حاجی حضرات سے درخواست ہے کہ وہ دوسرے حاجیوں کی مدد کریں۔ اگر نہیں ہو پا رہا ہے تو محمد خضرا کے بالکل سامنے ایک گول کمرہ بنا ہوا ہے، ایک تو ٹوائلٹس وغیرہ بنے ہوئے، ایک گول کمرہ بنا ہوا ہے، وہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں، ان سے بھی آپ کروا سکتے ہیں۔ کیونکہ انٹری لاسٹ ایئر بھی ایپ کے ذریعے ہوئی تھی اور امید یہ ہے کہ اس بار بھی ایپ کے ذریعے ہوگی۔ روزے پہ جانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو فرنٹ سائڈ ہے مسجد کی، جہاں پر امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، اس سے آگے جا کر وہ ایک بیریکیٹنگ کر دیتے ہیں، اس میں آپ کو لائن لگا کے جانا ہے اور باب اسلام سے اندر جانا ہے۔ الٹے ہاتھ پہ روزہ رسول آئے گا، اس کے روزانہ سلام کریں۔ اب آپ مارکیٹ میں دیکھیں گے تو منی ایکسچینجر کی شاپس ہوں گی، وہاں منی ایکسچینج کر سکتے ہیں آپ وہاں، اگر آپ نے یہاں نہیں کریے۔ دوسرے یہ کہ پیسے کو ایک جگہ نہ رکھیں، پیسے کو ڈیوائڈ کریں کئی جگہ۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ گلے میں چھوٹی تھیلی بنا کے ڈال لیتے ہیں جو سیف رہتی ہے۔ احرام کے اوپر جو میں نے لیدر کا بیگ بتایا تھا اس میں بھی آپ پیسے رکھ سکتے ہیں۔ وہاں افواہوں پر دھیان مت دیجیے گا کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا، وہ سب افواہیں ہر سال چلتی ہیں، وہ کامن افواہیں ہیں، وہ اس کا میں ذکر بعد میں کروں گا آپ کو۔ جب مسجد میں انٹری کریں تو دعا پڑھیں مسجد میں انٹری کرنے کے لیے، اور 2 رکعت تحیۃ المسجد کے 2 رکعت نفل پڑھیں۔ مغرب سے پہلے آپ وہاں چلے جائیں، اندر افطاری کا انتظام ہوتا ہے، دسترخوان لگے ہوں گے، تو آپ کوشش کیجئے گا، بہت اچھا منظر ہوتا ہے کہ آپ افطار کریں سب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر۔ کھجور ملتی ہے، دہی ملتا ہے، زمزم ملتا ہے، قہوہ ملتا ہے، چائے بھی ملتی ہے اس میں۔ اب میں آپ کو بتا دوں زیارت آپ کو کہاں کہاں کرنی ہے۔ تو اکثر لوگ اپنی بلڈنگ میں ایک بس کا ارینجمنٹ کر لیتے ہیں، یا اگر آپ اکیلے جانا چاہتے ہیں تو ٹیکسیز بھی اویلیبل رہتی ہیں۔ اگر آپ بس سے زیارت کریں گے تو 10 ریال آپ کے خرچ ہوں گے، لیکن اگر آپ ٹیکسی سے زیارت کریں گے تو 15 ریال آپ کے خرچ ہوں گے۔ اور ہوٹل کے باہر جب آپ فجر کی نماز پڑھ کے باہر نکلیں گے مسجد سے، تو آپ کے ہوٹل کے باہر یا مسجد کے باہر روڈ پر آواز لگاتے ہیں زیارت زیارت زیارت۔ تو میں نے بتایا تھا کہ آپ کو ہمیشہ ہندی اسپیکنگ ڈرائیور پکڑیے گا اور آپ کو وہ زیارت کروائے گا، لیکن زیارت کرنے سے پہلے اس سے طے کر لیجیے گا کہ آپ کو کہاں کہاں جانا ہے۔ تو جو خاص جگہیں ہیں ان کا میں یہ ذکر کر دیتا ہوں۔ مسجد قباء بہت خاص مسجد ہے، اور یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے جو تعمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ جب آپ نے ہجرت کی مکہ سے اور مدینہ میں جب داخل ہونے والے تھے تو آپ نے ایک بستی سے گزر ہوا، تو وہاں لوگوں نے روکا، تو 14 ڈیز آپ نے وہاں اسٹے کیا، 14 دن آپ وہاں رکے، وہاں مسجد تعمیر کی۔ مسجد تعمیر کرنے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ دیواریں کھڑی کر دیں، چھت ڈال دی۔ اس زمانے میں جو مسجد بنتی تھی وہ کھجور کے تنے اور پتوں سے بنا کرتی تھی، تو وہ مسجد تعمیر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہاں 14 دن آپ نے قیام کیا، نماز بھی پڑھائی۔ اس کے بعد آپ جب وہاں سے چلے تو ایک دوسری بستی آئی، وہاں آپ نے قیام کیا، اور وہاں جمعہ آیا تو آپ نے وہاں بھی مسجد تعمیر کی، اور اس مسجد کا نام ہے مسجد جمعہ۔ جو پہلا خطبہ اور پہلا جمعہ ہوا وہ اسی مسجد میں ہوا۔ تیسری مسجد ہے مسجد قبلتین۔ قبلتین وہ مسجد ہے جس کے 2 کعبے ہیں، کیونکہ شروع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش رہی کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، لیکن اس وقت جو مسلمانوں کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس ہوا کرتا تھا، تو آپ بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو وحی نازل ہوئی، اور آپ نے رخ بدل لیا، خانہ کعبہ کی طرف آ گئے۔ جب آپ نے رخ بدلا تو صحابہ جو پیچھے آپ کی نماز پڑھ رہے تھے ان کی طرف رخ ہو گیا، تو صحابہ بھی جو ہے وہ آپ کے پیچھے چلے گئے،
اور 2 رکعت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی اور آخر کی 2 رکعت آپ نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کری۔ تو یہ ہے 2 کعبے والی مسجد۔ ابھی نشاندہی کے لیے جب آپ مسجد میں جائیں گے انشاءاللہ تو جس راستے سے گھستے ہیں اسی کے اوپر ایک مصلی بنا دیا ہے انہوں نے، جا نماز ٹائپ کی بنا دی ہے کہ یہ پرانا کعبہ تھا اور اب کعبہ یہ ہے۔ ایک ہے مسجد بلال، یہ ان ریسپیکٹ آف حضرت بلال رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ہے، اور کیونکہ حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے، چہیتے تھے، اور اسلام کے پہلے مؤذن تھے۔ آپ کی آواز، آپ کی اذان جب تک یہ دنیا قائم رہے گی آپ کا ذکر رہے گا۔ مسجد بلال جائیے گا، 2 رکعت نفل تحیۃ المسجد پڑھیے گا۔ پھر میں نے بتایا تھا کہ مارکیٹ، چیپسٹ مارکیٹ جو ہے وہ حضرت بلال مسجد جو ہے اس کے پاس ہی ہے۔ بنگالی مارکیٹ بھی وہیں شفٹ ہو گئی ہے، کھجور بھی آپ کو وہیں ملیں گی، تو آپ وہاں شاپنگ بھی کر سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت مسجد ہے۔ آج کل وہاں پر ایک سیلفی پوائنٹ بھی بنا دیا گیا ہے المدینہ کر کے، تو آپ فوٹوگراف بھی لے لیجئے گا۔ اس کے بعد ہے ایک مسجد ابو بکر، یہ اپوزٹ سائیڈ میں ہے حضرت بلال مسجد کے۔ یہ جب آپ دیکھیں گے جہاں امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں اس سے رائٹ ہینڈ پہ کونے میں مسجد ہے، مسجد بلال۔ یہ آپ نے اپنے دور خلافت کے زمانے میں تعمیر کی تھی اور اس میں کچھ نمازیں بھی پڑھی تھیں۔ اسی سے ملی ہوئی مسجد ہے مسجد غمامہ، یہ بھی ایک تاریخی مسجد ہے۔ اس میں آپ نے اکثر عید کی نماز پڑھائیں، اور 2 نمازیں، بارش نہیں ہو رہی تھی اس زمانے میں تو بارش کے لیے وہاں 2 نمازیں پڑھائیں آپ نے۔ اب آپ جائیں گے جبل احد، یہ وہ پہاڑ ہے جہاں اسلام کی دوسری جنگ عظیم ہوئی تھی، مسلمانوں کے بیچ اور کفار مکہ کے بیچ۔ پہلی جنگ جو تھی وہ جنگ بدر تھی، دوسری جنگ احد تھی، یہ اسی پہاڑ پر ہوئی تھی، اور یہاں پر مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا تھا، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ اکرام کو تاکید کی تھی کہ وہ اس غار سے نہیں ہٹیں گے، لیکن کیونکہ تقریباً جنگ جیت چکے تھے مسلمان، اس لیے جوش میں آ کر انہوں نے وہ خلا جو تھی، وہ جو جگہ تھی خالی کر دی، جس کی وجہ سے وہاں سے کفار مکہ نے دوبارہ سے حملہ کر دیا، اور اس میں 69 صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے۔ اسی پہاڑ کے نیچے ان کے قبر مبارک ہیں، 66 صحابہ اکرام ایک ساتھ دفنائے گئے تھے اور 3 صحابہ اکرام الگ، تو 2 قبریں وہاں پر ہیں جس کو انہوں نے کور کر رکھا ہے۔ اب وہاں پر ایک مسجد بھی بنا دی ہے، تو آپ 2 رکعت تحیۃ المسجد آپ نماز نفل پڑھیں وہاں پر۔ ایک جگہ ہے غزوہ خندق، جو جنگ ہوئی تھی، تو وہ خندق تو اب ختم ہو گئی ہے، وہاں ایک مسجد ہے، وہاں کیونکہ سڑکیں بن گئی ہیں تو وہ خندق اب موجود نہیں ہے، لیکن اس کے نشانات ہیں، وہاں مسجد بھی بنی ہوئی ہے جہاں آپ نے نماز بھی ادا کی تھی، جس جگہ پہ نماز ادا کی تھی وہیں مسجد بنا دی گئی ہے۔ تو یہ ہے وہ جگہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سی جگہیں ہیں، اگر آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ جبل بدر پر جو بدر کی جنگ ہوئی تھی، اگر وہاں جائیں گے تو بہت دور پڑتا ہے، اور بہت سی جگہ ہیں، آپ جانا چاہیں جا سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس وقت کم ہوتا ہے، کیونکہ جو زیارت کرنے کا جو صحیح وقت ہے وہ فجر کے بعد نکلیے، اور 11 بجے تک وہ آپ کو ہوٹل واپس چھوڑ دیں گے، کیونکہ ظہر کا وقت جو ہے وہاں نماز جماعت جو ہوتی ہے وہ افضل وقت میں ہوتی ہے، اس لیے آپ کا جو ظہر کا وقت ہے وہ 12:15 یا 12:20 پر شروع ہو جاتا ہے، اس لیے وہ 11 بجے آپ کو ہوٹل میں چھوڑ دیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ مدینہ سے واپسی کی تیاری، ٹھیک ہے؟
آپ دوسرے حاجیوں کو ویڈیو شیئر کرتے رہیے تاکہ وہ بھی فیض یاب ہو سکیں اور ان سے بھی دعائیں ملتی رہیں۔ السلام علیکم۔ زندگی وہ ہے کمال بندگی وہ ہے، کوئی بھی دور ہو اس میں معراج